بسم اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی مختصر سی کہانی بتاتا ہوں۔ قرآن مجید نازل کیسے ہوا؟ قرآن مجید سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ پہ سارا کا سارا نازل کیا، اور لوح محفوظ میں قرآن مجید سارا کا سارا محفوظ ہے۔ یہ نزول کب ہوا یہ کسی کو نہیں پتہ، کسی مورخ نے، کسی مفسر نے نہیں لکھا اس کو۔ دوسرا نزول اس کا لوح محفوظ سے بیت المعمور میں ہوا۔ بیت المعمور جو آسمان دنیا کے پاس ہے، قریب ہے، جس کو آسمان دنیا کا جو سب سے آخر میں ہے، دنیا سے قریب ہے، وہاں پر فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک گھر بنایا ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ فرشتے وہاں پہ طواف کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کا ہجوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو یک بارگی یعنی ایک ہی دفعہ میں پورا کا پورا وہاں پہ نازل کر دیا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ سارا وہاں پہ پہلا نزول اس لیے کیا تاکہ فرشتوں میں بھی اس قرآن مجید کا چرچا ہو اور وہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ اس کا نزول ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد لوح محفوظ سے، یا کہتے ہیں کہ بیت المعمور سے یعنی آسمان دنیا سے تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ یہ 3 دفعہ کا نزول ہے۔ جو قرآن مجید میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، وہ لوح محفوظ سے بیت المعمور تک کا جو نزول ہوا ہے ایک ساتھ، اس کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ہی نازل ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے قلب اطہر پہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ 22 سال 22 دن اور 2 مہینے میں یہ تقریباً مکمل ہوا۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حفظ بھی کر سکے، اور اس کو جو ہے صحابہ کرام جو ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پہلے سے ہی ذمہ اللہ نے لے لیا تھا کہ علینا جمعہ و قرآنہ، یہ اس کا جمع کرنا آپ کے دل میں، آپ کو یاد کروانا یہ ہمارا کام ہے، اور آپ سے بیان کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن یہ صحابہ کرام کے لیے بہت آسانی ہو گئی کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے لکھ بھی سکتے ہیں، اس کو قرآن مجید کو حفظ بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید پہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی تھوڑا تھوڑا کر کے نزول کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کفار آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کیوں نازل ہو رہا ہے، ایک دفعہ ہی کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے دل کو مضبوط بنانے کے لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ کو مکہ والوں کی تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی تھی، روزانہ کی اذیتیں آپ کو برداشت کرنا ہوتی تھی، تو اس مشکل وقت میں جب آپ پہ نزول وحی کا جو سلسلہ جاری رہا تو آپ کو آپ کے دل کو تسلی ہوتی رہی۔ تو بہرحال یہ تھا قرآن مجید کا سفر نزول کا۔ جب قرآن مجید آیا تو مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مسلمان جو ہو رہے تھے، جو جیسے ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، یہ تو لکھنا جانتے تھے، انہوں نے جو ہے قرآن مجید کو لکھنا بھی شروع کیا اور اس کو حفظ کرنا بھی شروع کیا۔ تو مکہ مکرمہ میں تقریباً 7 لوگ جو تھے وہ قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن مجید کو لکھوایا کرتے تھے باقاعدہ، اور پھر تعداد بڑھتی گئی 35 تک پہنچی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت ہوا ہے تو وہاں پر تقریباً 40 اور کبھی 42 اور کبھی 46 کے قریب تعداد بیان کی جاتی ہے جو کاتبین وحی تھے، جو لکھنے والے تھے وحی کو۔ تو بہرحال جب قرآن مجید ہمارے پاس مختلف جو ہے وہ مراحل سے گزر کے ہمارے پاس پہنچا ہے، قرآن مجید اس کو قرآن مجید کہتے ہیں، لیکن اصل میں جو کلام اللہ ہے، یہ قرآن مجید تو بعد میں چھپا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جرمنی میں چھپا، یہ تقریباً 1692 عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 400 500 600 سال پہلے جو ہے
یہ جرمنی میں انہوں نے پرنٹنگ مشین بنائی اور اس کو چھاپا، تو مسلمانوں نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن باقی جو لوگ تھے جو مستشرقین تھے انہوں نے اس کو بہت خوب جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے اس کو ان کے کام آیا، قرآن مجید ان تک پہنچا پرنٹنگ مشین سے۔ مسلمانوں میں یہ اس کو مقبولیت نہیں ملی۔ اس کے بعد پھر جو خلافت عثمانیہ والے تھے، مولائے عثمان، انہوں نے جو ہے اس کو چھاپا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد ایران میں، تہران میں جو ہے 1828 میں جو ہے یہ انہوں نے اس کو پرنٹ کیا، پتھروں پہ اس کو پرنٹ کروایا اور وہ بہت مشہور ہوا۔ اس کے بعد پھر چھپائی شروع ہو گئی، اس کے بعد وہ لوگوں نے پھر اس کو لینا شروع کیا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے بلکہ غیر مخلوق ہے، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک تو یہ ہے کہ میں کسی سے پوچھوں کہ قرآن مجید کیا ہے، جو راستے میں چلتے ہوئے کسی سے پوچھتا ہوں تو مجھے بتائے گا قرآن مجید جو ہے یہ ہے قرآن مجید۔ لیکن کسی عالم سے پوچھوں گا تو وہ بتائے گا کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جو کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور یہ معجزہ ہے، اس کی ہر آیت ہر لفظ معجزہ ہے، اور اس کو صحائف میں لکھا گیا، کتابوں میں لکھا گیا، پتھروں پہ، اس پہ پتوں پہ، ہڈیوں پہ لکھا گیا اس کو، اور اس کی مثل لانا جو ہے وہ ناممکن ہے کیونکہ یہ معجزہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید جو کلام اللہ ہے، یہ ہم تک ہر نسل میں، ہر طبقے میں، ہر درجہ میں جو ہے اتنے لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے محبت، اس سے شوق، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اس کو ہمارا شفیع بنائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔